وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس نمبر 1664 آیت نمبر 24. آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 24. لفظی ترجمہ: اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلہ. اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہتر ہوگا اور احسن مقیلہ، اور دوپہر کی آرام گاہ بھی عمدہ ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور فرشتے جو ہیں بکثرت اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن. اس دن حقیقی حکومت جو ہے، بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا. پہلی آیت جو ہے سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس عمل کی بنیاد اللہ کی رضا پر نہیں ہوگی تو وہ عمل باطل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور میں نے یہی آپ کو بتایا تھا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نیتوں کو درست کرنا چاہیے. ہماری یہ اصل میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے. تو پھر تمام جو دیکھیں، اگر بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو کسی چیز کی تو وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہوگی. یعنی وہ فارسی میں ایک مقولہ ہے، خشت اول چو نہد معمار کج، کہ پہلی اینٹ جو معمار نے ٹیڑھی رکھی، اب وہ جتنی بھی عمارت چڑھے گی وہ ٹیڑھی ہوگی. بنیاد دیکھیں، اصل تو بنیاد ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے. انسان بغیر، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اس انسان جو ہے بغیر مقصد کے، بغیر کسی نیت کے زندگی نہیں گزار سکتا. وہ لوگ پاگل ٹھہرائے جاتے ہیں. ہم دنیا میں فاؤنٹین ہاؤس آپ نے کن لوگوں کے لیے بنایا ہے؟
جو بے مقصد باتیں کرتے رہتے ہیں، بے مقصد کام کرتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں ہوگی ہنسنے کی، وہ ہنس رہا ہوگا. کوئی بات غصے کی نہیں ہوگی، اس نے آپ کے پیچھے اینٹ اٹھائی ہوگی. اور پاگل، یعنی ایسے لوگ پاگل کہلاتے ہیں جو بنا کسی مقصد کے بولتے ہیں، بنا کسی نیت کے، بغیر کسی مقصد کے کام کرتے ہیں. تو انسان ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یہ آیت بڑی اہم ہے جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اور بنیادی چیز جو ہے انسان کی بنیاد میں، یہ اصل میں مضمون بڑا اہم ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں اس پہ. ہم سب لوگ خراب نیت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ہماری نیت ہونی چاہیے زندگی کی. ہمیں لبیک کہنا چاہیے اللہ کو. ہماری نیت دنیا زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی ہے، اور ہم دنیا کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، جبکہ ہم نے لبیک کہنا تھا اللہ کو، ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو. میں اگر کوئی بات نہ کروں اور بالکل خاموش ہو جاؤں، آپ اسی بات پر غور کریں اور اپنی نیت کو درست کر لیں، تو میرے خیال میں یہ کافی ہوگا، آپ کے لیے کافی ہوگا. اور یہ تو میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور زندگی اس کے لیے خالص کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ اپنے ترجم اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا. یہ قسم کا دیکھیں، زندگی تو آپ کی گزرے گی. ویسے بھی ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، میں اور آپ بات کر رہے ہیں. آپ کی زندگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اسی طرح گزرے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا تقسیم کر دی ہے، یا وہ متوسط ہوگی، یا آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوں گے، یا آپ کے پاس مالدار ہوں گے، یا بہت زیادہ مالدار ہوں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اب میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے تقسیم کرتے وقت انسان کی یہ خیال نہیں رکھا ہے، یعنی دینداری کا خیال نہیں رکھا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کافروں کو وہ بہت دیتا ہے. نہیں، کافروں میں آپ دیکھ لیں، اب چائنا میں آپ چلے جائیں، وہاں خیرات مانگنے والے لوگ ہوں گے، لیکن بہت زیادہ مالدار بھی ہیں اور نارمل بھی ہیں. ہر جگہ ایسے ہی ہے. کیا امریکہ میں بیگرز نہیں ہیں؟ گٹار لے لیتے ہیں، بس کہیں کھڑے ہو کر بجانے لگتے ہیں، ٹوپی رکھ دیتے ہیں اپنی، یا کوئی ڈبہ رکھ دیتے ہیں، لوگ پیسے ڈالتے جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے، ان کا مانگنے کا انداز الگ ہے. تو دیکھیں دنیا، یہ بات نوٹ کر لیں. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ اہم بات ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوگوں کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا. اور اس میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی انسان کی جو یعنی مسلمان ہو یا کافر، اس میں تقسیم میں پھر یہ فرق نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت پر مشتمل ہے یہ بات. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہے فراخ کر دے یا تنگ کر دے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اور سلیمان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی جو کہ کسی اور کو اب تک نہیں دی ہے اور نہ ہو سکے گی. ان کا تخت جو ہے ہوا پر چلتا تھا. قرآن میں ہے بیان، جنات ان کے تابع تھے، اور پرندے وغیرہ یہ سب ان کے درباری ہوتے تھے. ما لی لا اری الہدہد، دربار لگایا تو دیکھا، حاضری لی تو ہدہد غائب تھا. بہرحال وہ مضمون ہے. تو سب لوگ حاضر ہوتے تھے ان کے دربار میں.
اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی دنیاوی کوئی مال و دولت نہیں تھی، اور نہ ایسے تھے، اور بس ایک چادر اوڑھنے کی اور ایک مٹی کا جام پانی پینے کے لیے، ان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ دنیا ہماری نظر میں اہم ہے۔ اصل میں ہم الہاکم التکاثر میں پڑے ہوئے ہیں، زیادہ کی طلب میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اپنی آخرت سے غافل ہیں ہم لوگ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، آپ چاہے مومن ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ مومن غریب بھی ہو سکتا ہے، مومن مالدار، اور مومن بہت مالدار بھی ہو سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام میں دیکھ لیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مال تھا، حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جب نکاح خاتون جنت سے نکاح وہ اللہ تعالیٰ کی منظوری آ گئی، تو بہرحال وہ نکاح حضور نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے نکاح کے لیے، مہر کے لیے؟ تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مکان بھی یعنی شادی کے وقت مکان بھی ایک انصاری نے ان کو دیا تھا، مکان بھی نہیں تھا اپنا، ایک انصاری نے مکان دے دیا تھا کہ آپ ان میں رہیں۔ تو بہرحال وہ پھر زرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر کے لیے نا کہ علی تمہارے پاس وہ زرہ نہیں ہے؟ نے کہا زرہ تو ہے۔ تو وہ تو زرہ اس خیال سے انہوں نے رکھی تھی کہ میدان جہاد میں کام آئے قتال کے وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم وہ زرہ لے آؤ اور وہ بیچ دو، اور جو بھی پیسے لیں وہ لے آؤ مہر کے طور پہ۔ تو وہ حضرت عثمان کو خبر ہوئی اس بات کی کہ وہ زرہ بیچ رہے ہیں شادی کے لیے، تو انہوں نے خرید لی، پیسے دے دیے، اور پھر زرہ تحفے میں ان کو واپس دے دی تحفے میں۔ بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان کے پاس بہت پیسہ، حضرت علی کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک تو ہم دنیا کے لیے پریشان ہیں۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو دنیا کے لیے دماغ خراب ہو گیا، اور دنیا کے متعلق سوچتے سوچتے تقریباً ہم نیم پاگل ہو گئے۔ آپ اکثر یعنی دیکھیں، پریشانی بعض لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ظاہر میں ہوتی ہے۔ اب آج ہمارے 2021 ہے، ہمارے وزیر اعظم ملک کے جو ہیں عمران خان ہیں، لیکن پریشانی ان کے چہرے سے بھی آیا ہے، اور ان کے دل میں تو بہت زیادہ گھٹن ہے۔ لوٹ لیا اور لے گئے، اور یہ چور اور ڈاکو، یہ سب ان کی زبان پہ آتا رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے، نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ایک مطلب وہ جذبہ ہے ان کا، جو بھی ہے، لیکن پریشان تو ہیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں آج حکومت کرتے، کچھ کر نہیں سکے، کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالا انہوں نے، پھر بھی شکوے ہیں، اور یہ رہیں گے۔ انسان دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ وزیر اعظم بھی بن جائے نا، اس کے لیے خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ریڈ کارپٹ پہ آپ کا استقبال ہو، آپ گارڈ آف آنر کا وہ معائنہ کریں یا نہ کریں، دل پریشان ہو تو گارڈ آف آنر تو کیا کہتا ہے، کیا کرنا ہے؟ رات کو آپ کو نیند نہ آئے اور پریشانی میں آپ کا سارا، یہ دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارا برا حال ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، وہ جو خاتون خانہ ہے نا، وہ بھی اپنے شوہر کو کوستی رہتی ہے دل میں۔ اب وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بیوی کا کیا، بعض اوقات تو وہ منہ سے بھی پل جھڑیاں ان کے نکلتی رہتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ میں تو اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، شوہر کھانے پہ بیٹھا نہیں اور اس نے باتیں سنانا شروع نہیں کی، تم نے یہ نہیں کیا، یہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو۔ یہ دیکھیں، یہ بیوی یا شوہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم انسان ہیں، ہمیں جانا ہے قبر میں، ہمیں سوچ کرنی چاہیے قبر کی۔ اور میں اصل میں بات کر رہا ہوں نیت کی، ہماری دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی ہے۔
دنیا کو ہم نے لبیک کہہ دیا ہے۔ اب جو بھی ہمارے نیک اعمال ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ باطل ہیں۔ آپ کے اعمال کی بنیاد ہی نہیں ہے، آپ کا ایمان باللہ ہی نہیں ہے، آپ کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، آپ اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں، اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں ہیں، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے آپ ذلیل اور خوار ہو رہے۔ اس سے زیادہ میں الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ ذلت اور خواری تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ہمارا مقدر ہے، اللہ کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، میں قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن اگر ہمیں نہیں بدل سکا تو ہمارا پھر آپ ایسا کریں، یکسو ہو جائیں، بالکل یکسو، سب کچھ چھوڑ دیں، دنیا کے بندے بن جائیں، نفس و شیطان کی پیروی کریں۔ دیکھیں هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، وہ آیت قرآنی مجھے یاد آ رہی ہے، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو یہ آسمان سے ایک چڑھ کے اپنے آپ کو گرا لے یا پھانسی لگا لے۔ وہ اس طرح موضوع ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ حل یذہب، کیا یہ تدبیر اس کے دل کو جو غصہ ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کس چیز پہ پریشان ہیں؟ ظاہر پر، ظاہر اور ظاہر، یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ بہرحال آج کے میں سبق کی طرف آتا ہوں کہ اصحاب الجنہ، جنت والے، وہ بہتر حالت میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا، خیر مستقر و احسن مقیلا۔ دیکھیں اصحاب الجنہ جو ہے، یہ آیت اور ایک اور آیت مجھے اسی طرح کی یاد آ رہی ہے، اس میں بھی اصحاب الجنہ کی بات ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے، یہ برابر نہیں ہوتے۔ جنت والے جو ہیں اصحاب الجنت هم الفائزون، صرف جنت والے کامیاب ہوں گے۔ اب آپ سے میں، یعنی جو میرے سننے والے ہیں مستقل، وہ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، کیونکہ ہم صاحبان تقوی نہیں ہیں، اور جنت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ ہمارا رویہ یعنی ہمارا رویہ جو ہے وہ غیر تقوی کا ہے، تقوی والا ہمارا رویہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے رویے کو، تھوڑا سا اس بات پہ میں تھوڑی بات کرتا ہوں نا، اصحاب الجنہ کی بات ہو رہی ہے، تو اصحاب الجنہ کون ہے؟ یہ صاحبان تقوی ہے، جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح دنیا میں آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، جن کی نصب العین جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، یہ اصحاب تقوی جو ہیں، اصحاب الجنہ جو ہیں وہ اصحاب تقوی ہیں، اور اصحاب تقوی نے لبیک کہہ دیا ہے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، یہ صاحب تقوی کا ترانہ ہے، یہ صرف حج اور عمرے کی بات نہیں ہے۔ یہ جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں اس وقت آپ کو یہ جملہ کہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔
ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو. دیکھیں یہ اصحاب الجنہ آپ اس میں کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ اچھا ہے، بہتر ہے، ان کا خیر مستقر، یہ بڑی اچھی ٹھکانے میں جائیں گے. تو اصل میں دیکھیں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ اللہ کے عذاب پر یقین ہے، نہ اللہ کی جنت پر یقین ہے. آپ سوچ رہے ہیں نا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اصل میں تو ہمارا ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بڑی میں دیکھیں تسلی سے کہہ رہا ہوں، رک رک کے بات کر رہا ہوں، میرے منہ سے جھاگ نہیں نکل رہے، کوئی شعلہ بیانی نہیں کر رہا کہ میری زبان سلپ ٹنگ ہو جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ ایک بات کر لیتے ہیں پھر معافیا مانگتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بس میں نے جذبات میں بات کر دی. میں تو آہستگی سے بات کر رہا ہوں کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں. ہماری ترجیح دنیا ہے زندگی گزارنے کی، آخرت نہیں ہے. اور ہمیں نہ دوبارہ زندگی پر یقین ہے، نہ قبر کے عذاب ثواب پر یقین ہے، نہ جنت دوزخ اور نہ حشر کے دن پر ہمارا یقین ہے. اب ایمان کی بات میں ایمان کا لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پھر آپ روایتی طور پہ چلے جائیں گے کہ یار ہمارا تو ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرتا ہے تو میں یقین کا کیونکہ یقین کا لفظ جو ہے یہ تو عربی میں بھی ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن ہمارے ہاں یعنی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ لشکری زبان ہے، فارسی، اردو وغیرہ وغیرہ. اب گلاس جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے لیکن وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہرحال اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ آپ آج یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم نے ایک تو یہ ہے جو کلیئر بات ہے کہ ہمارا آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے، 0%. دیکھیں گے دیکھا جائے گا. پھر امیدیں ہیں ہماری، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نبی شفاعت کریں گے، اللہ بخشش کر دے گا، بیڑا پار. پھر بعض ہمیں حدیثیں سنائی جاتی ہیں بخشش کی اور اللہ کی رحمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کی تفصیل نہیں بیان کی جاتی. مثال کے طور پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دل کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے. ہمارا دل کا یقین تو دنیا پر ہے. ہمیں تو نوٹوں کی گڈیاں اور یہ اور وہ سارے یہ اچھے لگتے ہیں اور ہم نے ترجیح دے دی ہے دنیا کو. دیکھیں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. اللہ، بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں. خاتون خانہ ہے، رویہ اس کا شوہر کے ساتھ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے، بد زبان ہے اور خرابیاں ہیں اس میں، بد اخلاق ہے. دیکھیں اخلاق اصل چیز ہے. آپ کی زبان خراب ہو گئی تو آپ کا اخلاق تو گیا. شوہر پہ آپ غصے میں بولنے لگی اور بس پھر ناراض اور 2 دن اور 5 دن اور ہفتہ اور پھر میکے چلی گئی. کل رات کو میں نے سنا، یعنی میری جاننے والی ہیں، لوگ میرے جاننے والے ہیں، تو میرے گھر کے کوئی فرد یہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو فلاں سے تم واقف ہو. اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ تو پھر بات ٹھیک نہیں ہے نا. تو میرے گھر کے لوگوں ایک فرد نے کہا مجھے کہ تم فلاں سے واقف ہو، فلاں لڑکے سے. میں نے کہا کیا ہوا اسے؟ کہتا ہے اس کو تو بیوی نے اس کی ایک بچی تھی اور بیوی نے کن پٹی پہ، وہ سسرال میں رہ رہا تھا، کن پٹی پہ پستول رکھ کر
اس سے دستخط کروا لیے، بچی بھی لے لی اور اس کو نکال دیا گھر سے، سسرال میں رہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا ہے۔ تو وہ ہمارا مطلب جاننے والا تھا لڑکا، ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رکھے۔ تو یہ ہوا، بیوی نے کن پٹی پہ پستول رکھ کے کاغذ پہ دستخط لے لیے، اسٹامپ پیپر یا جو بھی، کہ یہ بچی کو میں دیتا ہوں، اور یہ اس طرح نا جو بھی لکھا ہوگا تو لے لیا۔ اب یہ دیکھیں بیویوں، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ بیویوں کا یہ رویہ ہے۔ عام طور پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، عام طور پہ شوہر بیوی میں، ساس بہو میں، اور یہ عام طور پہ لڑائی جھگڑے عام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ایمان کا ذرہ نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہدایت نہیں لیتے، اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں اس آیت کے تناظر میں کہ آپ جنتیوں والے کام کریں نا، جنتی بن جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ آپ کا آج اپنا فیصلہ ہے۔ اصل میں ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت ہمارا مد نظر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، دو بار ایک ہی آیت میں دو بار تقوی کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کر رہے ہو، دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمارے سارے نیت تو دنیا کی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، پھر دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس صورت میں دیکھیں ہم پر نہ قرآن کی کوئی بات اثر کرتی ہے، میں جو سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے، تو پھر قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاں آپ تلاوتیں کریں گے، تلاوت کریں گے، حفظ کر لیں گے، ترجمے پڑھیں گے، درس میں شامل ہوں گے، لیکن زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ یہ تو ہمارا عام یہ رویہ ہے، کہیں کتنے درس ہو رہے ہیں، لیکن قرآن سے ہم ہدایت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو بس ہم ایک روایتاً، یہ ہماری عادات ہیں، درس میں بیٹھنا، درس سننا۔ بس کبھی کبھی ہماری مسجد میں امام صاحب جو ہیں درس نہ کریں تو پھر ان پہ وہ ہوتا ہے کہ تم تو کوئی درس ہی نہیں کرتے، مجبوراً وہ درس قرآن کھول کے قصے کہانیاں بیان کرنے لگتے ہیں، پھر لوگ بھی روایتاً ان کو سنتے ہیں بس۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا خراب ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی اس کے مصداق ہم نہیں ہیں، ہم اصحاب الجنہ نہیں ہیں، ہم اصحاب النار ہیں، کیونکہ ہم نے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں جو آپ جس سوچ میں آپ زندگی گزاریں گے، حدیث کا مفہوم ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس نیت اور سوچ سے آپ زندگی گزاریں گے اسی حالت پر آپ کی موت آئے گی، اور جس حالت میں آپ کی موت آئے گی اسی حالت میں آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ قرآن میں وہ بھی آیا نا کہ سود کے لین دین والا قیامت کے دن جو ہے وہ پاگلوں کی طرح اٹھے گا، جیسے شیطان یتخبطہ الشیطان من المس، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس طریقے سے پاگلوں کی طرح اٹھے گا۔ آج بھی لوگ پاگل ہیں دنیا کے لیے، کیا سود خور اور کیا حلال کمانے والے، سب کے سب دنیا کی فکر میں ہے۔ بہرحال یہ اصحاب الجنہ جو ہے یہ ہمارے آج کے مسلمان کے لیے نہیں ہے، انہوں نے تو دوزخ کا فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے جانا ہے دوزخ میں۔ میں کلیئر آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ابھی آئے گا آگے مضمون،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ اس خواب میں نہ رہیں کہ آپ اصحاب الجنہ ہیں جب تک آپ اپنی زندگی گزارنے کی نیت صحیح نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو منزل نہ بنا لیں، جب تک آپ آخرت کو ترجیح نہ بنا لیں، جب تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ زندگی نہ گزاریں، جنت آپ کی نہیں ہے، آپ کے لیے دوزخ ہے. بالکل واضح طور پہ میں آپ کو یہ خبردار کر رہا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور مقام استراحت بھی خوب ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.